سبحان اللہ جی۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنانی، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنانی، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا سرکار کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالو کی حمد و ثنا، کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی، خاتم النبیین نبی و خاتم المعصومین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے مسلک کے عظیم خطباء کرام، علماء کرام، سناخہ حضرات اور عوام اہل سنت، ہماری زندگی اللہ کی رحمت سے اس بات میں بسر ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اہم وقت کو اپنے نبی کی ثناخوانی میں بسر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے ساتھ وابستہ ہے، مر گئے تو پھر اگلا معاملہ بھی حضور ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو حضور نبی رحمت علیہ السلام سے پیار امتی کیوں نہ کرے، ہو امتی اور نبی سے پیار نہ کرے پھر وہ امتی نہیں ہے۔ آپ کتب دیکھیں، صحابہ تو صحابہ رہے، مدینے کے پتھر بھی میرے نبی سے پیار کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ درخت بھی میرے حضور کا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا یہ نور امانت بن کر میرے پاس آ گیا، فرماتی ہے میں چلا کرتی تھی، مکے کے پتھر بھی نرم ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب میں کنویں کے قریب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، کیا رسی کو استعمال کرنا، کیا ڈول کو پھینکنا، پانی خود بخود بڑھ بڑھ کے میرے قدموں میں آ جایا کرتا۔ اچھا بھی پانی قریب کیوں نہ آتا، کیوں نہ آتا پانی؟ آمنہ پاک کے بعد وہ امانت تھی نا کہ جس امانت کا لعاب دہن خشک کنویں میں پڑا تو اللہ نے کنویں کو پانی سے بھرپور کر دیا۔ جس کا لعاب دہن کھارے کنویں میں پڑا تو اللہ نے اس کنویں کو میٹھا بنا دیا۔ جن کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگا تو آنکھ کا درد جاتا رہا۔ جن کا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عتیق کی کٹی پنڈلی پہ لگا تو اللہ نے ان کی کٹی پنڈلی کو درست کر دیا۔ جن کا لعاب دہن حضرت محمد کی کٹے بازو پہ لگا تو اللہ نے ان کے بازو کو درست کر دیا۔ جن کا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا، نکلی ہوئی آنکھ کو اللہ نے درست فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سوچو جن کے لعاب میں ان اتنا کمال ہے، ان کی ذات میں کتنا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ پاک میرے محبوب علیہ السلام کی امی جان آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکے کے راستوں پہ چلتی تھی تو پتھر موم ہو جایا کرتے تھے، پانی خود بڑھ جاتا تھا، اور جن پتھروں کے قریب سے گزرتی وہ پتھر بھی مجھ آمنہ پر سلام پڑھتے تھے، اور جن درختوں کے قریب سے گزرتی تھی ان درختوں کی شاخیں اور پتے بھی مجھ آمنہ پر سلام پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے، امتی کا تو پہلا حق ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے، اور پیار کرنے کی دنیا میں جتنی بھی وجوہات آپ پڑھیں، دنیا میں آپ کو کسی سے پیار کس بھی مقصد کے لیے ہے،
آپ کو پیار اس لیے ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرنے والا ہے تو بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر امت کا محسن کون ہے؟ اگر جناب والی کسی سے پیار اس لیے ہے کہ وہ علاقے میں سخی بڑا ہے تو بتاؤ میرے نبی سے بڑا جہان میں سخی اور کون ہے؟ اگر کسی سے پیار اس لیے کرو کہ جناب اس کی طاقت بڑی ہے، اس کی بات بڑی چلتی ہے تو بتاؤ خدا کی اس سلطنت کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر حکمرانی کس کی ہے؟ اگر کسی سے پیار اس لیے کرو کہ وہ ہنسی بڑا ہے تو بتاؤ جہاں میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ نے حسن کس کو عطا فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں، راستہ ہے مدینے کا اور ساتھ ہے محبوب کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ جی، حضور بھی جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، راستے میں ایک مکان آتا ہے، ابن بابل کا مکان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دستک دو ذرا، دستک دی گئی، پوچھا گیا کون؟ اب اس اجنبی گھرانے کو کیا تعارف کیا جائے؟ بس بتایا کہ مسافر ہے، ہماری مہمان نوازی کی جائے۔ اور یاد رکھو جب مہمان آ جائے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر رہے، یہ نہیں آ کے رہے تو پچھلا رستہ ہی بھول جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میزبان کو مہمان گناہگار نہ کرے، مطلب یہی ہے کہ آ کر پھر پچھلی خاتمے بھیج دے کہ بس اب میں تو 6 مہینے بعد واپس آؤں گا، اتنا بڑا مہمان نہیں۔ اب اگر کوئی مہمان آئے اس کی میزبانی کرنا، مہمان نوازی کرنا یہ حق ہے مہمان کا۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہم چونکہ مسافر ہیں اس لیے مہمان نوازی کی جائے، ہمارے لیے اٹھانے وغیرہ کا یہ تمام کا سلسلہ ہو۔ اب اس گھر کے اندر ایک خاتون موجود ہے، کہنے لگی اے عرب کے نوجوان، ہم آپ کے قدموں پر ضرور بہت کچھ نچھاور کر دیتے، لیکن ہماری جتنی بکریاں ہیں وہ تو میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اب دل بھی بڑا چاہ رہا ہے کہ اس آنے والے کے کچھ پیش بھی کروں، کیونکہ جب میرے حضور نے قدم رکھا تو سوچو وہ گھر کیسا نور والا ہو گیا ہوگا، جس جگہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی وہ گھر کیسا خوشبودار ہو گیا، اس گھر کے اندر کتنی برکت اور رحمت نازل ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اس خاتون کا دل بھی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت بھی کروں، لیکن اب یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں معذرت کرتے ہوں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک سامنے ایک بیٹھی ہوئی بکری پہ پڑ جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے گھر میں ایک بکری تو کھڑی ہے، اسی کا دودھ نکال دو اور ہماری خدمت کر دو۔ کہنے لگی ضرور میں کرتی، لیکن یہ ایک بوڑھی بکری ہے، میرا شوہر اس کو اپنے ساتھ میں لے کر نہیں گیا، اس لیے کہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، یہ دودھ بھی نہیں دیتی ہے، اگر ذبح کرو تو گوشت بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون اگر اجازت دے تو میں محمد اس بکری سے دودھ دو کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آواز کھول، کہا کہ اگر فرمایا کہ اگر کہو تو میں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے، آپ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے قریب آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ جو پھیرا تو بکری کو اللہ نے دوبارہ جوانی عطا فرما دی۔ بکری کے وہ جو زبان کے دن تھی
وہ چلے گئے. وہ جو بڑھاپا تھا اللہ نے جوانی میں تبدیل فرما دیا. اور دنیا کے اندر عرب کے ہاں یہ مثال ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا بیٹھا یہ کہہ دے کہ کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے, کہا اس بندے کو نادان کہنا, یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے. لعل الشباب یعود, یہ کہتا ہے کاش کہ جوانی لوٹ آئے. اس نے کہا جوانیاں نہیں لوٹا کرتی ہے, لیکن ایک در مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں جو آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو جوانی بھی عطا فرما دیتا ہے. رب کائنات جل جلالہ اس کی چھینی ہوئی نعمتیں بھی اور گئے ہوئے دن بھی اللہ اس کو واپس عطا فرما دیتا ہے. اب یہ بکری کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام بابت ذرا برتن لاؤ, ہم دودھ نکال دیتے ہیں. حضرت ام بابت یہ برتن لے کر آتی ہے. اب خیال یہ ہے کہ بوڑھی بکری ہے, اگر دودھ دے گی بھی تو کتنا دے دے گی. ڈھونڈ کر گھر کا سب سے چھوٹا برتن لے کر آتی ہے کہ لیجئے اس میں دودھ نکالیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دست رحمت رکھا, یہ برتن بھر گیا. فرمایا ام بابت اب ایک اور برتن لے کر آؤ. اب ام بابت نے دوسرے برتن کا انتخاب کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دودھ دوہا, وہ بھی برتن بھر گیا. فرمایا اور لے کر آؤ, اور لے کر آؤ. ام بابت کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. حضور نے فرمایا اور لے کر آؤ. کہنے لگی بس اور نہیں ہے. پھر نصیر الدین قلم اٹھاتے ہیں, فرماتے اب تک یہ داما پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں وہ کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر ہوش لیا, اور بھی کچھ مانگ. ارے سرکار کا در ہے, در شاہد نہیں, جو مانگ لیا اور ہی کچھ مانگ. اور مانگنے والا کہتا ہے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے ہی رہے مانگ رہے اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا اور برتن. سبحان اللہ جی, حضور بات ہو گئی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم پیو. سبحان اللہ جی, ابو بکر تم پیو. یہ سرکار کی کرم نوازی ہے. میرے محبوب علیہ السلام پہلے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں, یہ ان کی کرم نوازی ہے. میں نے حدیث شریف پڑھی عرفان بھائی, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, خالق کائنات 1,24,000 کم و بیش سونے کے ممبر رکھوائے گا. بڑی عظمتوں والے, بڑے اونچے, بڑی شانوں والے ممبر ہوں گے. ایک ممبر پر رب کے پیغمبر آدم علیہ السلام جلوہ گر ہو کر ممبر کی شان کو بڑھا رہے ہوں گے. ایک ممبر پر حضرت نوح علیہ السلام جلوہ گر ہو کر اس ممبر کی عظمتوں کو اجاگر کر رہے ہوں گے. ایک ممبر پر رب کے خلیل ابراہیم بیٹھے ہوں گے. فرمائے سارے انبیاء ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, لیکن فرمائے ان 1.25 لاکھ کے قریب ممبروں میں سے جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر قیامت کے دن خالی پڑا ہوگا. اس ممبر پر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. حضور وہ کس کا ممبر ہے اور خالی کیوں ہوگا؟ فرمائے وہ ممبر میں محمد کا ہے. عرض کیا حضور جب آپ کا وہ ممبر ہے تو آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سبھی تو بیٹھ گئے, آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ حدیث کے لفظ ہے, حضور فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آئے گا کہ اگر میں بیٹھا رہا تمہارے حق میں کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو. سبحان اللہ, فرمایا میں اتر کر جا کر تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاؤں گا. اور جناب والی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ رب نے 5 چیزیں مجھے دی ہے, اور 5 میں سے پہلی یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو جنت کی کنڈی سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو جو ہاتھ لگائے گا وہ میں ہوں. اب دیکھو ایک طرف حضور کی یہ حدیث ہے, فرمایا کہ جنت کا دروازہ میں محمد کے لیے پہلے کھولا جائے گا. اور دوسری حدیث یہ ملتی ہے کہ جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا, مصطفیٰ کریم جنت میں نہیں جائیں گے, تو تدبیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ حضور جنت میں جائیں گے جب اب جنت کے ماحول کو دیکھیں گے. حالانکہ جنت کا ماحول وہ ماحول ہے کہ جو جنت میں جائے گا رب کا قانون بھی یہ ہے وہ جنت سے واپس نہیں نکالا جائے گا, وہ جنت میں رہ جائے گا.
اور پھر جنت ہنسی اتنی ہے کہ جو جنت کو دیکھے گا وہ جنت کی اپنا حسن کے اندر کھو جائے گا، اس کو باہر کی خبر ہی نہ ہوگی، اس کو باہر کی فکر ہی نہ ہوگی۔ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، حضور کو امت یاد آئے گی میرے نبی جنت سے باہر تشریف۔ سبحان اللہ۔ حضور پہلے ساری امت کو جنت میں پہنچائیں گے، تو حضور کو خیال ہے اپنی امت کا۔ اور وقت رضا بھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر میرے پیغمبر علیہ السلام کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اے بیٹی دیکھو۔ اب یہاں پر بیٹی کو حکم اس لیے دیا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ پس پردہ آنے والا کون ہے۔ یہ عقیدہ آج بنا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو نہیں ہے، ورنہ صحابہ کے دور میں تو عقیدہ یہ تھا کہ محبوب بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، خبر عرش کی دادا عطا فرماتے ہیں، محبوب بیٹھے یہاں پر ہوتے ہیں، لوح محفوظ سیدھی سیدھی پڑھ کے سناتے ہیں، محبوب بیٹھے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور خبر اللہ کے نبی قیامت کے دن کی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ اب گئی تو پوچھا کون؟ انہوں نے سلام کیا، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں تم پر سلام ہو، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سیدہ مخدومہ کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی ذات کے اندر مشغول ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں ہے، حضور نہیں ملیں گے تم سے۔ رک گیا، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر پوچھا، پھر یہی سوال جواب ہوا۔ تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جو آنے کی اجازت مانگ رہا ہے اس کو آنے دے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو بادشاہوں کے درباروں میں جانے کے لیے پوچھا نہیں کرتا ہے، پردے داروں کے گھروں میں جانے کے لیے دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتا ہے۔ کوئی یتیم ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو ہو جائے، یہ کسی سے نہیں پوچھا کرتا، یہ کسی کی غریبی نہیں دیکھتا، یہ کسی کی امیری نہیں دیکھتا، یہ کسی کی جوانی نہیں دیکھتا، یہ کسی کا حسن نہیں دیکھتا، یہ کسی کی ضرورت نہیں دیکھتا، یہ پھر پیچھے بڑے بڑے محلات میں جاتا ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس جانے کے لیے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیرے باپ کا مقام ہے کہ رب کا اسرائیل تیرے باپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے بھی کنڈی کھٹکا کر اندر آنے کی اجازت۔ سبحان اللہ۔ جب سیدہ پاک نے آنے کی اجازت دی، اسرائیل علیہ السلام حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہو تو ہمیشہ امت میں رہو، چاہو تو خالق کے پاس چلے آؤ۔ کیسا اختیار ہے میرے نبی کا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں؟ ارے دنیا کے اختیار تو بہت سارے بڑے بندوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ کا گھر ہے آپ کو اختیار ہے، بادشاہ ہے بادشاہ کو ملک کا اختیار ہے، صدر ہے اس کو اپنی سلطنت اور حکومت کا اختیار ہے، لیکن جتنا بھی بڑا ہو موت پہ کسی کو اختیار ہے؟ بھئی فرعون بھی مر گیا نا، نمرود بھی مر گیا، اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے اختیارات تھے، فرعون نے 70,000 بچہ برباد دیا، اختیار تھا تو برباد دیا نا، لیکن موت پہ اختیار نہیں ہے۔ جب جناب والی یہ پانی آیا، یہ دریا ملا، فرعون ڈوب کے مر گیا، موت پہ اختیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں پہ اختیار ہوتا ہے، مگر موت پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ موت پر اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ میرے آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اختیار ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اسرائیل کہنے لگے حضور رب نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہو تو ہمیشہ رہو، چاہو تو خالق کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہم خالق کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، اے جبریل اپنا کام شروع کرو۔ اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کا سلام بھی پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ روح قبض کرنے کا اب معاملہ جاری ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل اتنی سختی سے روح نکالتے ہو، اس قدر درد ہوتا ہے جب تم روحوں کو قبض کرتے ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، میرے آقا اسرائیل کی کیا مجال کہ آپ کو تکلیف
تکلیف دے، اسرائیل کو اگر عزت ملی ہے تو ہم مانتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ آج اسرائیل کا رب کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے تو محبوب آپ کی وجہ سے ہے۔ اسرائیل کون ہوتا ہے جو آپ کو تکلیف دے؟ میرے محبوب، میں نے آج تک کسی پیغمبر کی روح بھی اتنی آسانی سے نہیں قبض کی جتنا نرمی والا معاملہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل تیری نرمی یہ ہے تو سختی کیا؟ سبحان اللہ، یہ تیری نرمی ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میں ایسا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کیا اتنے نرمی والا، اور یہ معاملہ تیرا میرے ساتھ ہے اور اتنی تکلیف ہے۔ اور پیغمبر نبی جو ہوتا ہے 100 مردوں سے بڑھ کر رب نبی کو طاقت عطا کرتا ہے، دنیاوی طاقت جو ہے اتنی طاقت، اور حضور فرمائے کہ درد ہوتا ہے، عرض کہ حضور دنیا جہاں میں اتنی نرمی والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جب نرمی والا معاملہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضور بڑی بڑی چیخیں نکل جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ درد کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ محبوب اتنا سنگین معاملہ ہے، اب سن تیرے میرے نبی نے کیا کہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل پھر آج ایک وعدہ کر۔ میرے محبوب وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اسرائیل تیرے رب نے تجھے جتنی طاقت دی ہے ساری طاقت میں محمد کے سینے پہ نکال دے، لیکن میرے امتی کی روح قتل کرتے ہوئے اس کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کو امت کا اتنا خیال، سبحان اللہ، اس وقت بھی نبی علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی امت کو یاد، غار ثور میں گئے تو امت کو یاد، طائف کے پتھر کھائے تو امت کو یاد کیا، مدینے میں گئے تو امت کو یاد کیا، غزوہ بدر ہے، حنین ہے، حدیبیہ ہے، ہر مقام پر امت کو یاد کیا۔ فرش تو فرش رہا، جب رب کی ملاقات کے لیے محبوب عرش پہ گئے ہیں تو عرش پر بھی محبوب نے امت کو یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بات چلی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے ابو بکر پہلے تم دودھ پیو۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تو ایک دن کھڑے تھے نا، پیاس لگ گئی، بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا کہ مانگنا میرے ہے کوئی نہیں، کیونکہ غلام میں حضور کا ہوں، اور جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے نا خدا اس کو مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی ہے، سرکار خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ رہے، کہا کہ چلو کس سے مسئلہ پوچھوں گا، کوئی میری حالت دیکھ رہے گا خود ہی مجھے پیشکش کر دے گا کھانے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب مسئلہ تھا تو اور مسئلہ تو بھوک کا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اپنا مسئلہ بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا جواب دیا، دیکھ کے چل گئے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہ گئے کہ یار میرا مسئلہ تو اور تھا، اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ سے آپ نے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے مسئلے کا جواب دیا اور چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ تو اپنی بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہیں، پھر وہ حضور تشریف لائے جن کے دیدار سے بھوک مٹ جایا کرتی، سبحان اللہ جی، سبحان جن کے چہرے پاک کو دیکھنے سے ہی دلوں کو تسلی ہو جاتی تھی، جن کے چہرے پاک کے دیدار کی خاطر بلال حبشی کوئلوں پر لیٹے رہے ہیں، صہیب رومی بن کو تجار ہو کر اپنا سارا مال مکے والوں کو دے کر محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے محبوب ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے روٹی کھا لیتے ہیں، مسئلوں کے جواب بعد میں دیتے رہے۔ سبحان اللہ، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ آؤ پہلے روٹی نہ کھا لے، حضور کھا لے پہلے روٹی کھا لے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے اپنے کاشانہ رحمت پہ، میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، اے حضور علیہ السلام کے گھر والوں بتاؤ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے؟ آباد حضور ہمارے گھر میں روٹی کوئی چیز نہیں ہے،
थोड़ी देर पहले एक गुलाम दूध का प्याला देकर गया है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वो दूध का प्याला रखा हुआ है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ठीक है ये घर वाले पिएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूध का प्याला मंगवा लिया। अब जनाबे वाली बात जहाँ पे चली है जिना जहाँ से बदी है कि सरकार ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले दूध पिलाया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूध मंगवाया, घर के अंदर एक ही दूध का प्याला है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा ले आओ। अब प्यासे के हाथ में जब ये दूध का प्याला आया है तो जनाबे वाली किस कदर प्यास बढ़ गई होगी। और जब प्याला भी दरे रसूल से आया हो, जब प्याला भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के घर के अंदर से आया हो तो कैसा दूध वाला वो प्याला होगा। लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा दूध बहुत ज्यादा है, पूरा प्याला भरा हुआ है, तो जैसे अकेले से पिया को नहीं जाना, सुफा में 70 बंदे बैठे हैं उनको भी बुलाना, हम मिलकर दूध का एक प्याला पिए। दूध का है एक प्याला और बस तुझे ज्यादा हो जाएगा, 70 बंदा बैठा है उनको भी बुला ला। अब यकीन देखो दोस्तान मोहतरम, मुआजिज़ा अगर हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब की बारगाह में यकीन कितना है। अब दूध का तो एक ही प्याला है ना भाई, एक एक घूंट में पिए तो 70 बंदों को काफी नहीं हो सकता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को पता है मेरी वैल्यू रब की बारगाह में कितनी बड़ी है। मैं जो कह देता हूँ रब ने कायनात जल्ल जलालुहू मेरे कहे हुए काम को नाफिज फरमा देता है। सुभान अल्लाह। असहाब सुफा को बुला के लाओ। अब असहाब सुफा को बुलाया जाता है, 70 बंदे हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको दूध पिलाना शुरू करो। अब इस तरफ से दूध पिलाना शुरू होते हैं। पहला बंदा पीता है, सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला पीते हैं, पेट भर के पीते हैं, नोशे जान करते हैं, सीना सैराब हो जाता है, मगर प्याले से पानी दूध का एक कतरा भी कम नहीं होता है। दूसरे सहाबी रसूल को पेश किया जाता है, वो भी जनाबे वाली सैर होकर पीते हैं, दूध का एक कतरा भी कम नहीं होता है। 70 असहाबे रसूल ने दूध का एक प्याला पिया, लेकिन खत्म ना हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर अबू हुरैरा को देखा, अबू हुरैरा ने मेरे मुस्तफा को देखा, फरमाया अबू हुरैरा अब तू पी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दूध को पिया तो पीकर बिल्कुल पेट भरकर आपने प्याले को हटाया। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा थोड़ा सा और पी लेना, थोड़ा और पी ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर प्याला मुंह को लगाया, फिर जनाबे वाली हटा दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा और पी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीसरी बार भी पिया। अब जो प्याला हटाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा और पी ले। अर्ज की हुजूर पेट तो पेट रहा, हदीस के लफ्ज़ है, अब तो मेरे हाथों की नाखुनों में भी दूध पहुंच चुका है, इतना दूध पी चुका हूँ। प्याला एक था तो सरकार पहले उम्मत को नवाज रहे हैं, पहले 70 सहाबा किराम असहाबे सुफ़ा को पिलाया, फिर हजरत अबू हुरैरा को पिलाया, आखिर में मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोशे जान फरमाया है। सुभान अल्लाह। उम्मे बाबत के घर में भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया ऐ अबू बकर दूध पियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला दूध पिया। जनाब उम्मे बाबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूध को पीती है। अब कुछ बर्तन खाली होते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उन बर्तनों को फिर भर दिया। अब हजरत उम्मे बाबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तमाम बर्तन दूध से भरे हुए पड़े हैं, कोई बर्तन खाली नहीं। करीब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं। रात के वक्त इनका शौहर लौट कर जो आता है तो देखा ऐसा नूर वाला घर है, ऐसी बरकत है, ऐसी रहमत है, ऐसी खुशबू है कि हर तरफ से खुशबुएं महक रही है। तो इसके शौहर ने पूछा ऐ उम्मे बाबत कौन आया था। अब उम्मे बाबत ने तो नाम ही नहीं पूछा है, उम्मे बाबत तो जानती नहीं कि कौन आया है, बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करती है। और औसाफ में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक लफ्ज़ वसीम इस्तेमाल करती है, का हुआ वसीमुन, का वो जो रजुल था, वो जो मर्द था, वो वसीम था। अब वसीम हम तो किसी बच्चे का नाम रख देते हैं, लेकिन वसीम किसको कहा जाता है, जिसके पेशानी से लेकर पाँव के तलवों तक पूरे जिस्म में एक तिल बराबर भी नुक्स ना हो, अरबी लुगत में उसको वसीम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब वो इतने हसीन थे, पेशानी से लेकर अपने तलवों तक हुस्न के मालिक थे।
फरमाती है कि जब वो करीब थे तो बड़े प्यारे लगते थे, जब दूर जाते थे और प्यारे लगते थे, लौट कर आते थे तो पहले से भी बढ़कर प्यारे लगते थे। सुभान अल्लाह जी। अब जरा भी वाली